کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو نبی پاک کی غلامی اختیار کر لو۔ لوگ کہتے ہیں یار عزت چاہیے، میں مذہب کی طرف آؤں گا تو میری عزت ڈاؤن ہو جائے گی۔ نہیں جناب، اللہ کی رحمت سے رسول پاک کے نام کو خود ہی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی کی باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک عقیدے کی بات بھی سن لو۔ آپ اذان دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنو نجار کی ایک صحابیہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب میرا مکان سب سے اونچا تھا، تو حضرت بلال میرے گھر کی چھت پر آتے تھے اور وہیں سے فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو میں دیکھتی تھی کہ وہ رات کے آخری حصے میں آ جاتے تھے چھت پر اور فجر کی اذان کا صبح کا انتظار کرتے، اور جیسے ہی فجر طلوع ہو جاتی تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم انی احمدک ان یقیم دینک، یعنی اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور قریش کے معاملے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کے بعد اذان کہتے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں خدا کی قسم میری معلومات میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کو نقل کر کے علماء کتنی پیاری عقیدے والی بات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال قریش کے لیے ہر اذان سے پہلے دعا کرتے، یہ سنت بلالی ہے، تو اگر آج کوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟ نبی پاک پر درود پڑھے۔ ارے حضرت بلال تو قریش کے لوگوں کے لیے ہر اذان سے پہلے دعا مانگتے، تو اگر کوئی عاشق رسول اپنے نبی کے لیے دعا مانگتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اذان کو شروع کرتا ہے تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال کی بات ہو اور آپ کا وہ عشق والا واقعہ بیان نہ ہو تو بات تھا کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو ان سے رہا نہیں گیا، انہیں مدینے کی گلیوں میں نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ بلال حبشی بے قرار ہو کر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کیسا عشق تھا؟ آج میں اور آپ تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جانے میں رہنے نہیں دے رہا۔ شاید کہتے نا کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق ہو رہا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ کسی کا کیا انداز ہوتا ہے، عشق کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں آقا کی یاد ستاتی تھی، چپے چپے میں نبی پاک کی یاد آتی تھی، وہ دن یاد آتے تھے، وہ راتیں یاد آتی تھی۔ حضرت بلال ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اب ایک رات خواب میں آنکھیں بند ہوئی تو نبی پاک دیدار کرواتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کیا ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ساری زندگی جس آقا کے ساتھ گزاری، جس کے نام کی مالا جپتے گزاری، آقا خواب میں آ کے کہہ رہے کہ بلال مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے۔ بے قرار ہوئے، صبح اٹھے، رخت سفر باندھا اور مدینے پہنچے۔ مدینے پاک میں روضہ رسول پر حاضری دی اور آنسوں کے انبار ہیں، لڑیاں لگی ہوئی کہ آقا اپنے غلام کو بلایا اور خود پردہ فرما گئے، آپ نے تو بلایا تھا آج دیدار کے لیے۔ رو رو کر حضرت بلال حبشی جب دیر میں مدینے کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول آئے ہوئے ہیں، مدینے کے بچے اور نوجوان صحابہ کرام سب حضرت بلال کے پاس آ گئے اور اب ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ اے بلال ہمیں نبی پاک کے زمانے والی اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نہیں سنا سکتا کیونکہ وہ نبی پاک میرے سامنے ہوا کرتے تھے، میں ان کا جلوہ دیکھتا تھا اور اذان کہتا تھا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو نبی پاک کا دیدار کر کے ان کی طرف اشارہ کیا کرتا۔ اے میرے بھائیوں اگر آج میں نے وہ اذان دی تو میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ ایسی چیز نہ کرو، یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، حسنین کریمین کو بلایا جائے، نانا کے نواسوں کو بلال منع نہیں کر پائیں گے۔ امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ آتے ہیں حضرت بلال انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین کی ایک اور بات بتاؤں، میرے آقا انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی کہا کرتے، اپنے پھول فرماتے اور انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور ایک اور شان امام حسن اور حسین کی یہ ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ نبی پاک کے چہرے مبارک سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے اور امام حسین سینے سے قدموں تک مشابہ تھے۔ جب صحابہ کو آقا کا دیدار کرنا ہوتا دونوں شہزادوں کو جمع کرتے، نبی پاک کی تصویر سامنے آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا کرو نا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت یہ بات سمجھاتے ہیں۔ قصیدہ نور میں لکھتے ہیں
ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور سنو کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پورا پیارے آقا کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات، چلو آج سن لو، اعلیٰ حضرت سے اور پیار ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو فرقہ نور کا۔ خط توأم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اعلیٰ حضرت کیسی اصطلاح لاتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں، آج کل تو فیکس، ٹیلیکس، ای میل، واٹس ایپ، بہت چیزیں آ گئی نا۔ پہلے جنگ کے دنوں میں گھوڑے پہ اپنا قاصد بھیجا جاتا تھا، تو کیا کیا جاتا تھا، آدھا خط لکھ کے بھیجا جاتا تھا تاکہ راستے میں کوئی خط چھین لینا تو پڑھ لے گا کہ کیا پلان ہے، تو آدھا خط ہوتا تھا۔ جب وہ آدھا پہنچ جاتا پھر دوسرا آدھا بھیجا جاتا، اور جب یہ دونوں خط ملائے جاتے تو بات سمجھ آتی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے خط توأم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حسنین کریمین ہے نا، یہ ایسے خط توأم ہیں جب یہ ملتے ہیں تو نور کا ورقہ بن جاتا ہے۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں شہزادے آ گئے، پہلے حضرت بلال نے چوما، ان کو دیکھا تو آقا کی یاد میں اور تڑپا۔ وہ کہتے ہیں چچا جان، ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان نہیں سنا؟ آج بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہو، ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا۔ اب بلال حبشی کیسے منع کرتے؟ آقاؤں کا حکم تھا، اپنی جگہ پہنچے اور اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مدینے کی گلیوں میں یہ اذان گونجتی ہے لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، ہاں یہ رسول کی آواز ہے۔ سب لوگ گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہے کہ کیا بلال آ گئے ہیں، تو پیارے آقا بھی آ گئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے یہ صدا بلند ہوتی ہے تو خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، محبوب کریم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں اماں جان آج موزن رسول کی آواز آ رہی ہے، کیا پیارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں؟ جب بلال حبشی اس عظیم اذان کے جملے کی طرف پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بے ساختہ منبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر بلال کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سرور، ان کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ بے شمار چیخیں مسجد نبوی میں ایک ساتھ بلند ہوتی ہیں اور سب نبی پاک کی یاد میں رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت بلال نیچے گرتے ہیں اپنے منبر سے، اذان پوری نہیں کر پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک کے وصال کے بعد یہ وہ دن تھا جب سب سے زیادہ گریہ وزاری مدینے میں کی گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل بے قرار تھا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اذان پوری نہ دے سکے، اور آخر کار پھر روتے ہوئے واپس ملک شام چلے گئے۔ اے میرے نیچے سالی بھائی، یہ ہے عشق رسول۔ حضرت بلال جو عاشقوں کے امام ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ نبی پاک کا سچا عاشق بنا، صرف زبانی نہیں دل کی گہرائیوں سے۔ اے کاش نبی پاک سے محبت نصیب۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، عشق جو ہے وہ انسان کو تڑپاتا ہے۔ مزہ پتہ کیا ہے، ہم ابھی محفل میں نعت سنتے ہیں، بیان میں بھی کوئی آنکھیں اشکبار، اچھی بات ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ کیا اکیلے میں بھی کبھی نبی پاک کی یاد کر پاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ رات کروٹیں بدل بدل کر گزری، نیند نہ آئی کیونکہ حضور کی یاد آ رہی ہے، مدینے کی یاد تڑپا رہی ہے نا؟ یہ عشق ہے۔
شاعر کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ اللہ کرے کہ اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، نبی پاک کا عشق نصیب ہو جائے۔ مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوت جو ہے نا وہ ہماری جلوت سے زیادہ پاکیزہ ہو، مگر معاملہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کے سامنے کئی گناہ ہو رہے ہیں، لوگ سمجھتے بڑا نیک ہے، ایسے بھی بدبخت ہیں جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے میں نماز بھی نہیں پڑھتے، وہاں کون دیکھنے والا ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر اور باطن سب اچھا ہو جائے۔ امیر علیہ سنت کتنی پیاری التجا کرتے ہیں، آؤ حضرت بلال حبشی کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے تو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر سدھر گا خدا چاہتا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر سدھرتا خدا چاہتا ہوں، ایک گناہ گار کی التجا ہے، مجھ گناہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بات، اللہ کرے کہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر سن کر ہم نیک بن جائیں، ہم بدل جائیں۔ ہم بہت برے ہیں، ہم دکھتے کچھ اور ہیں، اندر سے بہت برے ہیں۔ اللہ سیدنا بلال حبشی کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، تیرے پسندیدہ بندوں کا واسطہ، ہمیں اچھا کر دے، ہمیں ستھرا کر دے، ہمیں سچا کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، یہ برائیوں والی عادتیں نکل جائیں، کہ اکیلے میں بھی اللہ تیرا خوف نصیب ہو جائے، گناہ کرنے سے ہمیں نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے۔ میٹھے اسلامی بھائی، رجب کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھو یہ اللہ سے قریب آنے کا مہینہ۔ رجب کا معنی سمجھتے ہو؟ را، جیم اور با۔ علماء کہتے ہیں را سے مراد رحمت ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، گویا رحمت الہی یہ پکار رہی ہے کہ جیم سے مراد جرم، میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اور بیجوں پہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرے گا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کھاتے؟ بتاؤ میں کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کریں؟ مرنا نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس کتنے جنازے اٹھے ہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ نوجوان یہ نہ سوچے کہ میں بوڑھا ہو کر اللہ اللہ کر لوں گا، جوان بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، پھر بچوں کے بچے آئے۔ یہ سیکوینس ہے، ترتیب ہے، مگر جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور بوتا چلا جاتا ہے،
ہمیں نہیں پتا، ہمارا آج ہی ہو سکتا ہے آخری دن، بس آج آئے ہو نا، اتنے ہاتھ اٹھیں گے، اتنے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے اپنا بیڑا پار ہوگا۔ وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، معافی مانگ لو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ چھوڑ دو یہ بری عادتیں، یہ حرام روزی، یہ شراب، یہ جوا، یہ بدکاریاں، یہ بے حیائی، یہ فلمیں ڈرامے، یہ ناچ گانے، یہ ماں باپ کو ستانا، چھوڑ دو سب، تو سچی توبہ کر لو۔ اے میرے یہاں پر گوجرا میں آنے والے عاشقان رسول بڑی تعداد میں آئے ہو، آؤ آج سب بدل کر جاتے ہیں۔ بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، کیا کریں گے؟ اگر رب ناراض ہو گیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، تو کریں گے کیا مرنے کے بعد؟ اب اگلی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ایسا، نہ جاؤ ادھر ادھر، بس رسول پاک کا دامن تھام لو، یہ لے جائیں گے ساتھ ہمیں جنت میں، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو کہیں پہ نہیں رہیں، ان کی سنتوں کو تھام لو۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، اتنا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا ہے جہاں سنتوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، جہاں عشق رسول کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، جو آج بھی اس عجیب و غریب ماحول میں ہمیں مدینے کی یاد میں رلاتا ہے، جو آج بھی نبی پاک کی یاد میں تڑپاتا ہے۔ یہ ماحول دعوت اسلامی کا ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، ایسے بیانات بار بار آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ہم بدل سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں پکی نیت کرنی ہوگی اور ہم اچھے ماحول کی طرف آ جائیں۔ شرابی کے ساتھ رہ کر ہم نمازی نہیں بن سکیں گے، جواری کے ساتھ بیٹھ کر ہم نیک نہیں بن سکیں گے۔ ہمیں ایسے دوست، ایک ماحول اپنانا ہوگا جہاں ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، آپ کو بھی نصیب فرما۔ آج پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس لائن پر آئیے تو صحیح، پھر دیکھیں زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔